اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. آئیے ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں. اے پروردگار عالم، جو بے علم ہیں انہیں علم عطا فرما. اے پروردگار عالم، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. اے پروردگار عالم، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. اے پروردگار عالم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. اے پروردگار عالم، ہمیں فرش ازا بچھانے کی توفیق عطا فرما. فرش ازا کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد علیہ حاضرین اکرام، محبان حیدر کرار، کنیزان جناب زینب سلام اللہ علیہ، دعائے فاطمہ زہرا، سوگواران مظلوم کربلا، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اللہ کی اس پروردگار عالم کی، کون پروردگار جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. اسی پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کرا، زمین کو خلق کرا، آسمان کو خلق کرا، سورج کو خلق کرا، ستاروں کو خلق کرا، چاند کو خلق کرا، حور و ملک کو خلق کرا. اسی پروردگار عالم نے ہمیں خلق کرا. وہی پروردگار عالم اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سیق الصفحہ آیت نمبر 207 میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں. کچھ ہیں، سارے نہیں ہیں. یہ بات صرف کچھ لوگوں کے لیے ہی ہوئی ہے، سب کے لیے نہیں ہوئی. مثلاً کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، کچھ روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، کچھ حج کرتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، کچھ زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کچھ خمس دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کچھ چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ والدین کی اطاعت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ نبی سے محبت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ علی سے محبت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد علیہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کسی نے اپنا مکان بیچا، کسی نے اپنی دکان بیچی، کسی نے اپنی گاڑی بیچی، کسی نے اپنی پراپرٹی بیچی، کسی نے اپنی زمین بیچی. ہم نے ایمان بکتے ہوئے تو سنا تھا لیکن نفس بکتے ہوئے کبھی نہیں سنا. اب قرآن نے اعلان کرا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں۔ اب میں بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو جوڑوں اور یہ عرض کروں، اے پروردگار یہ بتا کہ نفس کہاں بکا، کس نے بیچا، کس نے نفس بیچا تھا، کس نے نفس خریدا تھا، کیا ٹائم تھا، کیا وقت تھا۔ اب بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اس سے پوچھو کہ جس پہ میں نے قرآن نازل کیا ہے، جو قرآن کا مالک ہے، جس پہ میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب میں بارگاہ رسول میں ہاتھوں کو جوڑوں اور یہ عرض کروں، اے رسول آپ بتائیے کہ نفس کہاں بکا، کس نے بیچا، کیا وقت تھا، کیا ٹائم تھا، کس نے نفس بیچا تھا اور کس نے نفس خریدا تھا۔ نبی نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت میں نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اسی پروردگار عالم کی عبادت کرو جو رب العالمین ہے۔ لوگوں نے کہا کیسا پروردگار ہے؟ نبی نے کہا کہ جس نے کائنات کو خلق کرا ہے، زمین کو خلق کرا ہے، آسمان کو خلق کرا ہے، سورج کو خلق کرا ہے، ستاروں کو خلق کرا ہے، چاند کو خلق کرا ہے۔ اسی پروردگار عالم نے حور و ملک کو خلق کرا ہے، فرشتوں کو خلق کرا ہے اور ہمیں خلق کرا ہے۔ لوگوں نے کہا اے نبی پروردگار اتنا اچھا ہے؟ نبی نے کہا بے شک پروردگار تو بہت ہی اچھا ہے۔ لوگ کہنے لگے اے نبی ایک بار اپنے پروردگار سے ملاقات کرا دے، ایک بار اپنے پروردگار سے ملاقات کرا دے۔ نبی نے کہا قطعاً نہیں کرا سکتے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیا وہ دکھتا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بولتا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کیا چلتا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کبھی دکھتا تھا؟ کہا نہیں دکھتا تھا۔ کیا اب دکھتا ہے؟ کہا نہیں دکھتا ہے۔ کیا موٹا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا پتلا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا دبلا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بنا سکتے۔ لوگوں نے کہا اے محمد کیسا پروردگار لائے ہو، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ دکھتا ہے، نہ کبھی دکھے گا، نہ ہی بولتا ہے۔ ہم ایسے پروردگار کو قطعاً نہیں مانیں گے، ہم ایسے پروردگار کو قطعاً نہیں مانیں گے۔ اب یہ بات پورے عرب میں پھیلی۔ اب جو بات عرب میں پھیلی تو لوگ مسلمان ہوتے رہے، مدینہ سینٹر بنا۔ اب جو یہ بات کافروں کو پتہ چلی کہ لوگ مدینے میں آ رہے ہیں اور مسلمان ہو کر رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ ارادہ کرا کہ آج کی رات دارالندوہ میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور سوچنے لگیں گے، یا جملے کو بدل کر یہ کہوں سارے شیطان دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے اب کیا کیا جائے، محمد کا دین پھیل رہا ہے۔ کوئی شیطان کہہ رہا تھا محمد کو یہیں قتل کر دو تاکہ ان کا دین یہیں ختم ہو جائے۔ کوئی شیطان کہہ رہا تھا محمد کو ضلع وطن کر دو، لیکن شیطانوں کا بھی باپ کھڑا ہوا جس کا نام ابو جہل تھا۔ کھڑے ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ 40 قبیلوں کو بلایا جائے، بلانے کے بعد ان میں سے الگ الگ لوگوں کو لے کر جا کے محمد کو قتل کر دو۔ ان لوگوں نے ارادہ کرا کہ رات میں محمد کو قتل کر دیں گے۔ اب اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام نبی کریم تک پہنچایا اور کہا اے محمد آج کی رات یہاں نہ رکنا، بہت مشکل کی رات ہے، کافروں نے ارادہ کرا ہے کہ آج کی رات تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نبی نے کہا اے پروردگار کیسے چلا جاؤں؟ بارگاہ الہی سے آواز آئی محمد آج کی رات یہاں سے جانا، لیکن اپنے بستر پر اپنے جیسے کو، یہ توجہ کرنا بہت جملے پر، اپنے بستر پر اپنے جیسے کو، اپنے بستر پر اپنے جیسے کو سلا کر جانا، کیونکہ اپنے بستر پر اپنے جیسے کو سلا کے جانا تاکہ کافروں کو یہ معلوم نہ چلے کہ یہاں پر محمد نہیں ہے، کوئی اور سو رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ کافروں میں، مسلمانوں میں اور محمد میں، علی میں یہی تو فرق ہے کہ کافر کہتے ہیں محمد ہمارے جیسا ہے، اللہ کہتا ہے کہ علی محمد کے جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔
ہمارے جیسا ہے، لیکن ایک مشکل کا وقت تھا تو مشکل کشا کے پاس ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول مشکل کشا کی در پر آئے اور در پر آنے کے بعد یہ کہا، اے علی، آج کی رات میرے بستر پر تم سو جانا۔ اے علی، آج کی رات میرے بستر پر تم سو جانا۔ علی نے کہا کیوں؟ نبی نے کہا، اے علی، بارگاہ الہی سے آواز آئی ہے کہ آج کی رات مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرا ہے، اسی وجہ سے میرے بستر پر آج کی رات تم سو جانا۔ علی نے کہا، اے پروردگار، اے محمد، کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ نبی نے کہا بے شک بچ سکتی ہے۔ نبی نے کہا بے شک بچ سکتی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ ادھر علی روانہ ہوئے، اس طرف سے رات کی چادر آئی، ادھر چاند نے چمکنا شروع کرا، ادھر ستارے ٹمٹمانے لگے، ادھر بارگاہ الہی سے آواز آئی، محمد چل، محمد چل، محمد چل۔ بس یہ آواز آنی تھی کہ ایک مرتبہ نبی نے ایک مٹھی خاک لی، اب جو وہ کافروں کی طرف پھینکی تو ایسا معلوم ہو جیسے کافروں کے سامنے پردے گر گئے ہوں۔ یہی محمد ہوتا ہے۔ محمد کے یہی تو معجزے سمجھ نہیں آتے کہ محمد کسی کو محبت سے یا پیار سے اس کی طرف خاک پھینک دے تو ان کے سامنے سے غیبت کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور یہی محمد کسی کو نفرت سے اس کی طرف خاک پھینکے تو ان کے سامنے پردے گر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ان کے سامنے پردے گر جاتے ہیں۔ ادھر رسول چلے، ایسا لگا جیسے جسم سے روح، پھولوں سے خوشبو اور کفر کے درمیان سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ادھر رسول چلے، ادھر سے علی آ رہے تھے تو میں ہاتھوں کو جوڑوں اور یہ عرض کروں، اے علی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اے علی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ علی نے کہا، اے نادان، کہ تجھے معلوم نہیں؟ رسول نے کہا ہے آج کی رات میرے بستر پر تو سو جا، اسی وجہ سے بستر رسول پر سونے جا رہا ہوں، بستر رسول پر سونے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا میں کہوں آج کی رات، اے علی، آج کی رات بستر رسول پر بہت مشکل کی رات ہے، آج کی رات وہاں نہ سونا، بہت ہی مشکل کی رات ہے۔ علی کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گی، یا علی، کافروں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے، لیکن محمد کی جگہ آج تم سو رہے ہو، اس لیے بہت مشکل کی رات ہے، آج کی رات وہاں نہ سونا۔ آج کی رات پورا گھر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، 40 لوگ ہیں، 40 ننگی تلواریں ہیں، آج تو آپ کے ساتھ رسول بھی نہیں ہے، یا علی، آج کی رات وہاں نہ سونا۔ اے علی، آج کی رات وہاں نہ سونا۔ کافروں کو کیا پتا کہ اندر علی سو رہا ہے، رسول، بہت مشکل کی رات ہے۔ علی کہیں گے، اے نادان، کہ تجھے معلوم نہیں وہ مشکل ہے اور میں مشکل کشا ہوں، جہاں پہ مشکل کشا ہوتا ہے وہاں سے مشکل بھاگ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ادھر علی سونے کے لیے روانہ ہو گئے، علی بستر رسول پر لیٹے۔ آج کی رات علی کے لیے وہ بستر نہیں تھا، بلکہ قتل گاہ کا میدان تھا۔ علی لیٹ گئے، علی کا سونا تھا، علی نے چادر کو تانا۔ اب جو علی تان کے سویا، چادر کو تان کے سونا تھا کہ ایک مرتبہ پوری کائنات جھومی، جھومنے کے بعد یہ کہنے لگی، کون سو رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون سو رہا ہے؟ رسول تو ادھر جا رہا ہے، بستر بھی رسول کا ہے، چادر بھی رسول کی ہے، انداز بھی رسول کا ہے، لیکن رسول تو ادھر جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ سو کون رہا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حروف تہجی نے گشت کی، تہجی نے گشت کرنے کے بعد الف نے آگے بڑھ کر صدا دی، اسد اللہ سو رہا ہے۔ بے نے کہا، بائے بسم اللہ سو رہا ہے۔ تے نے کہا، تخت و تاج کا مالک سو رہا ہے۔ سے نے کہا، ثابت قدم سو رہا ہے۔ کاف نے کہا، سے نے کہا، ثابت قدم سو رہا ہے۔ جیم نے کہا، جرار سو رہا ہے۔ ہے نے کہا، حیدر کرار سو رہا ہے۔ خے نے کہا، خطیب منبر
सलूनी सो रहा है। दाल ने कहा दामाद पैगंबर सो रहा है। जाल ने कहा जुल्फ़िकार का मालिक सो रहा है। रे ने कहा रहबर सो रहा है। जे ने कहा जाहिद सो रहा है। सीन ने कहा सैयदो सरदार सो रहा है। शीन ने कहा शुजा सो रहा है। स्वाद ने कहा सादिक सो रहा है। ज़्वाद ने कहा ज़ामिन रसूल सो रहा है। तोय ने कहा तैयबो ताहिर सो रहा है। ज़ोय ने कहा जाहिद सो रहा है। ऐन ने कहा अली इब्ने अबी तालिब सो रहा है। गैन ने कहा गालिब अला कुल्ले गालिब सो रहा है। फे ने कहा फातह जंग सो रहा है। काफ ने कहा कारी कुरान सो रहा है। काफ ने कहा कुल्ले ईमान सो रहा है। लाम ने कहा इल्म लदुन्नी का मालिक सो रहा है। मीम ने कहा महराब व मिंबर सो रहा है। नून ने कहा नुसरत करने वाला सो रहा है। वाव ने कहा वजहुल्लाह सो रहा है। ये ने कहा या वरो मददगार सो रहा है। या जुमले को बदल कर ये कह दूं कौसर ने कहा साकिए कौसर सो रहा है। जन्नत ने कहा मुझे बांटने वाला सो रहा है। जिब्राइल ने कहा मेरा टीचर सो रहा है। हसनैन ने कहा मेरा बाबा सो रहा है। एक मर्तबा चांद ने कहा मुझे दो टुकड़े करने वाला सो रहा है। सूरज ने कहा मुझे पलटाने वाला सो रहा है। सितारों ने कहा मेरी किस्मत बनाने वाला सो रहा है। नबी ने कहा मेरा भाई सो रहा है। हसनैन ने कहा मेरा बाबा सो रहा है। काबे ने कहा मौलूदे काबा सो रहा है। फातिमा ने कहा मेरा शौहर सो रहा है। एक मर्तबा पूरी कायनात ने मिलकर कहा सबसे आला सो रहा है। हमने कहा हमारा मौला सो रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। काबे ने कहा मौलूदे काबा सो रहा है। अली सो गया। अली का सोना था 40 नंगी तलवारों के साए में ना सोने वाला अली सो गया। तो एक मर्तबा मशीयत झूमी। झूमने के बाद कहने लगी ए अली तेरा सोना बहुत प्यारा है। ए अली तेरा सोना बड़ा निराला है। एक मर्तबा बारगाह इलाही से आवाज़ आई ए अली नफ्स बेच सूरज ले। ए अली नफ्स बेच चांद ले। ए अली नफ्स बेच सितारा ले। ए अली नफ्स बेच कौसर ले। ए अली नफ्स बेच जन्नत ले। बस ये कहना था। अल्लाह ने कहा ए अली नफ्स दे दे सूरज ले ले। नबी ने कहा अली ने कहा ए परवरदिगार सूरज का क्या करूँगा। जब चाहूँ सूरज को पलटा दूँ। जलने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। फिर आवाज़ आई ए अली नफ्स दे दे चांद ले ले। अली ने कहा ए परवरदिगार चांद का क्या करूँगा। जब चाहूँ चांद के 2 टुकड़े कर दूँ। चांद के अंदर पहले ही से दाग है। फिर आवाज़ आई ए अली अपना नफ्स दे दे सितारा ले ले। अली ने कहा ए परवरदिगार सितारे का क्या करूँगा जो मेरे चौखट पर आके सजदा करते हैं। फिर आवाज़ आई ए अली नफ्स दे दे कौसर ले ले। अली ने कहा ए परवरदिगार नबी ने फरमाया है कि अली तो खुद साकी कौसर है। फिर आवाज़ आई ए अली नफ्स दे दे जन्नत ले ले। अली ने कहा ए परवरदिगार जन्नत का क्या करूँगा मेरे बच्चे खुद जन्नत के मालिक हैं। फिर आवाज़ आई ए अली एक काम कर ले अपना नफ्स दे दे मेरी मर्जी खरीद ले। इससे पता चल गया कुरान की आयत भी पता चल गई कि नफ्स कहाँ बिका किसने बेचा। मिनन्नास में इसी नफ्स हुबतेगा कि नफ्स किसने बेचा था और किसने खरीदा था। ये भी पता चला कि नफ्स अल्लाह का हुआ मर्जी अली की हुई। जो मर्जी अली की होगी वही अल्लाह की होगी। जो अल्लाह की होगी वही अली की होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जो अली की होगी वही अल्लाह की होगी। अली सो गए। हिजरत की रात बिस्तर रसूल पर नफ्स बिक गया। नफ्स का बिकना था। वो रसूल के मदीने पहुंच गए। कौन सा मदीना। वो मदीना जहाँ पे हसन और हुसैन की विलादत हुई। वो मदीना जहाँ पे फातिमा ज़हरा की शादी हुई। वो मदीना जहाँ पे ज़ैनब की विलादत हुई। हाँ बीबियों क़यामत का वक्त था कि जब
28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے، 7 محرم کو پاندی بند ہوا۔ ہاں بیبیو، عاشور کا وقت آیا۔ جب عاشور کا وقت آیا تو حسین پہ قیامت ڈھانے لگی۔ جب حسین پہ قیامت ڈھائی، حسین بے سہارا ہوتا جا رہا تھا۔ حسین کا کافر بیبیو، جب عاشور کا سورج نکلا تو حسین کبھی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالتا تھا، کبھی اصغر کے گلے سے 3 بھالے کا تیر نکالتا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھاتا تھا۔ ہاں بیبیو، کبھی اونو محمد کو ودا کرتا تھا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا کر کہتے تھے، اے عباس تیرے جاتے ہی میری کمر ٹوٹ گئی، اے اکبر تیرے جاتے ہی میرے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ہاں بیبیو، سب شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین کی جنگ شروع ہوئی، جنگ کا شروع ہونا تھا کہ آواز آئی، حسین تلوار کو میان میں رکھ دے۔ بس یہ آواز آنی تھی، حسین نے تلوار کو میان میں رکھا۔ تلوار کو میان میں رکھنا تھا کہ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خاک پھینکتا تھا۔ ہاں بیبیو، حسین بھی شہید ہو گئے۔ حسین کا شہید ہونا تھا۔ جب حسین پہ قیامت ڈھائی تھی تو اس وقت کو عاشور کہتے ہیں۔ جب زینب پہ قیامت ڈھائی اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ ہاں بیبیو، شام غریبہ، یتیموں کی شام، شام غریبہ، پیاسوں کی شام، شام غریبہ، بھوکوں کی شام، شام غریبہ، یتیم بچوں کی شام، شام غریبہ، سنی ہوئی چادروں کی شام، شام غریبہ، جلے ہوئے خیموں کی شام، شام غریبہ، سکینہ کے تماچے لگی والی شام۔ ہاں بیبیو، شام غریبہ آ گئی، سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگ گئے۔ ہاں بیبیو، جب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے، کانوں کی لبیں پھٹ گئی، کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ جیسے ہی خون جاری ہوا، سکینہ ریت پر بیٹھ گئی۔ ریت پر بیٹھنے کے بعد رو رو کر بیان کرتی تھی، اے بابا میرے دامن میں آگ لگا دی، اے بابا میرے تماچے لگ گئے، اے بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، اے بابا مجھے پتہ چل گیا یتیمی کسے کہتے ہیں، آج میں یتیم ہو گئی، اے بابا۔ ہاں بیبیو، بس شام غریبہ کا سناٹا ہٹا۔ 11 محرم کی صبح آئی۔ زینب نے کیا دیکھا کہ شمر لعین اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور رسیاں لے کر ہم پہ ٹوٹ پڑے۔ کربل کی یہ شیر دل خاتون زینب ان بے حیاؤں کا ارادہ سمجھ گئی اور اپنے پہاڑ جیسے غموں کو بھول کر آگے بڑھی اور فرمایا، اے بے ادب کدھر آتے ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نامحرم ہمیں ہاتھ لگائیں۔ اگر تمہیں رسن بستہ کرنا ہی منظور ہے تو ہمیں رسیاں دے دو، ہم اپنے آپ کو ہلکا رسن میں جکڑ لیں گے۔ ہاں بیبیو، زینب کا یہ کہنا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے زینب کے منہ سے یہ جملہ نکلا، شمر کے ہاتھ سے رسن چھوٹی، ان بے وارثوں کے شانوں تک پہنچ گئی۔ ہاں بیبیو، سارے اہل حرم رسن بستہ ہو گئے۔ جب سارے اہل حرم رسن بستہ ہوئے تو ایک قافلہ چلا۔ بیبیو، ایک جملہ کہوں کلیجہ پھٹ جائے گا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو ان کے سارے عزیز و اقارب ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کے سارے بہن بھائی ان کے گھر ہوتے ہیں، لیکن ہائے زینب کی قسمت کہ اکبر کا لاشا پڑا ہے، زینب جا رہی ہے، اصغر کا لاشا پڑا ہے، زینب جا رہی ہے، عباس کا لاشا پڑا ہے، زینب جا رہی ہے، حسین کا لاشا پڑا ہے، زینب جا رہی ہے، قاسم کا لاشا پڑا ہے، زینب جا رہی ہے۔ ہاں بیبیو، جب زینب جا رہی تھی نا تو یہ کہتی جاتی تھی، اے عباس میرے سر پہ ردا نہیں ہے ورنہ تجھے کفن ضرور دیتی، اے محمد، اے حسن میرے
سر پہ ردا نہیں ہے ورنہ تجھے کفن ضرور دیتی۔ اے قاسم میرے سر پہ ردا نہیں ہے ورنہ تجھے کفن ضرور دیتی۔ اے آنا محمد میرے سر پہ ردا نہیں ہے ورنہ تمہیں کفن ضرور دیتی۔ اے قاسم میرے سر پہ ردا نہیں ہے ورنہ تمہیں کفن ضرور دیتی۔ اے حسین میرے سر پہ ردا نہیں ہے ورنہ تمہیں کفن ضرور دیتی۔ ہاں بیبیوں زینب جا رہی تھی، زینب نے یہ کہا، کہنے کے بعد کہنے لگی اے عباس خدا حافظ زینب جا رہی ہے، اے حسین خدا حافظ زینب جا رہی ہے۔ اے حسین شام کا دربار ہوگا، یزید کا دربار ہوگا، زینب ننگے سر ہوگی۔ ہاں حسین زینب جا رہی ہے۔ عباس